السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ پاک سے دعا ہے جہاں بھی ہوں خوش اور آباد ہوں۔ آج میرے کچن میں ہے کون سموسہ ریسیپی، بہت یونیک، بہت ڈیفرنٹ قسم کی ریسیپی ہے۔ اگر آپ کے کچن میں آلو اور 2 کپ میدا ہے تو آپ یہ ریسیپی بنائیں اور سب کا دل جیت لیں۔ بہت جھٹپٹ، بہت آسانی سے بن جاتی ہے، بہت ایزی ہے، دوسرے سموسے کی نسبت بہت آسان ہے اور بہت یونیک سی ریسیپی ہے۔ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں۔ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست بنتی ہے۔ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک باؤل کے اوپر میں نے ایک چھاننی رکھ دی۔ ہمیں 2 کپ میدا چاہیے، 2 کپ میدا، اور دونوں کو اچھے طریقے سے ہم پہلے چھان لیں گے۔ میدے کو اچھے طریقے سے چھان کر استعمال کریں گے۔ اس میں کوئی کچھ بھی نہ ہو، صاف ستھرا میدا ہو، تازہ اور فریش ہو، اور اس کو چھاننا پھر بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے چھان لیا، 2 کپ میدا۔ ہم اس میں 1 چمچ میں ابھی گھی ڈال رہی ہوں، ضرورت پڑنے پر میں باقی اور بھی شامل کر لوں گی۔ آدھی چائے کا چمچ میں اجوائن اس میں شامل کروں گی۔ 1 چائے کا چمچ نمک۔ اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو کر لیں گے مکس، اچھے طریقے سے گھی کو مکس کریں گے۔ مجھے بھی گھی بہت کم لگ رہا ہے، میں نے آدھی چمچ اور ڈال لیا ہے۔ اب یہ تقریباً بہتر ہے۔ ٹیپ کا پانی ہے، گرم پانی نہیں ہے، نہ ٹھنڈا ہے، نارمل پانی سے ہم اس کو ڈو کو گوندیں گے۔ ہم نے اس کو اتنا مسل کے اچھے طریقے سے گوندنا ہے، جتنی سافٹ ملائم ہوگی اتنا اچھی ہماری سموسہ پٹی تیار ہوگی۔ ڈو کو ہم نے عام آٹے کی نسبت تھوڑا سا سخت رکھنا ہے، ڈھیلی نہ ہو۔ یہ ڈو ہماری تیار ہو گئی ہے۔ ہم اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دیں گے اور ہم بیٹر تیار کریں گے، آلو کا مسالہ بنائیں گے۔ یہ دیکھیں میرے پاس 3 سے 4 درمیانے سائز کے آلو تھے۔ ان کو میں نے ہاتھوں کی مدد سے میش کر لیا۔ ان کو بہت اچھے سے باریک نہیں کرنا، گٹیاں ٹائپ کا ہو۔ یہ دیکھیں بیچ میں تھوڑے جمے بڑے آلو بھی ہیں، اور یہی اس سموسے میں سب سے زیادہ ٹیسٹی چیز ہے۔ اس میں ڈال رہی ہوں پیاز، درمیانی چھوٹی سائز کی پیاز ہے۔ اس کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے، چوپ کر لیا ہے۔ آملیٹ کٹ کر لیں، بہت باریک سا کاٹ لیا ہے۔ 3 ہری مرچیں، ان کو بھی میں نے باریک سا کاٹ لیا ہے۔ میں بہت چٹپٹا اسپائسی سا بنا رہی ہوں، اگر آپ نے زیادہ اسپائسی نہیں بنانا تو ہری مرچ سکپ کر دیں۔ ہرا دھنیا ہے، اسے بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے۔ اب خشک مسالہ جار ڈالیں گے، جس میں 1 چائے کا چمچ نمک، 1 چائے کا چمچ سرخ لال مرچ پاؤڈر۔ کٹی لال مرچ میں اس میں نہیں ڈال رہی، کیونکہ میں نے ہری مرچ ڈالی ہے تو اور زیادہ یہ اسپائسی ہو جائے گا۔ سوکھا دھنیا باریک دردرا کوٹا ہوا ہے، یہ میں 2 چمچ ڈال رہی ہوں، 2 چائے کے چمچ۔ 1 چائے کا چمچ ڈالوں گی چاٹ مسالہ، اور اس میں آدھی چائے کی چمچ ڈال دوں گی کالی مرچ، پیسی ہوئی مرچ پاؤڈر، کالی مرچ کا پاؤڈر۔ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ بس اس میں اتنی چیزیں جائیں گی، اس کا ٹیسٹ بہت زبردست بہترین سا ہو جائے گا اسی میں ہی۔ یہ دیکھیں یہ اس قسم کا مسالہ بنے گا، کٹا ہوا، بہت باریک پسا ہوا نہیں بنانا۔ یہ بہترین قسم کا بن کر تیار ہوا ہے۔ اس سٹیج پر آپ اس کو چکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کے نمک مرچ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمپلیٹ ہے یا نہیں۔ ڈو ہماری رکھے ہوئے 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہماری ڈو بالکل تیار ہے۔ اب ہم اس میں سے لیں گے ایک چھوٹا سا پیڑا۔ 2 کپ میدے سے تقریباً ہمارے 5 پیڑے بنیں گے۔ ہم نے یہ پیڑا بہت بڑا نہیں لینا، ہم نے بہت باریک سی روٹی بیلنی ہے، اس لیے ہم جو عام روٹی کے لیے پیڑا لیتے ہیں اس سے آدھا پیڑا لینا ہے، آدھا آٹا لے کر اس سے ہم نے پیڑا بنانا ہے۔ اب ہم اس کو کاؤنٹر پر ڈسٹ کریں گے میدے کا، اور اس کو بیلتے جائیں گے۔ اس کو آہستہ بیلتے جائیں، اتنا باریک، جتنا باریک آپ اس کو کر سکتے ہیں، جتنی باریک ہوگی یہ اتنا ہی سموسہ پٹی کرسپی سی بنے گی۔ ذرا بھی موٹی رہ گئی تو یہ روٹی کی طرح سافٹ ہو جائے گی، اور جو ہمارا مقصد ہے سموسہ بنانے کا، کرسپی سموسہ بنانے کا، وہ ڈیڈ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کتنی باریک ہے۔ اب ہم اسے روٹی کو اٹھائیں گے اور توے پر ہلکا سا سیک لیں گے۔ اس پر ہم نے روٹی والے نشان نہیں آنے دینے، جو روٹی پہ وہ چھوٹے نشان پڑ جاتے ہیں تیل ٹائپ، وہ نہیں بنے۔ بس اس کو صرف سیکنا ہے کہ
یہ کچا آٹا اس کا ختم ہو جائے. یہ دیکھیں کتنی نرم سی روٹی تیار ہوگی ہے. اور اب ہم اسے رکھیں گے، اور رکھیں گے بھی ڈھانپ کر، رومال میں رکھیں گے. ایسے ہی نہیں رکھنا ورنہ یہ سخت ہو جائے گی اور ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. اب اس کی کٹنگ کریں گے. دیکھیں کٹنگ پہلے میں نے درمیان میں یوں ڈبل کر کے نشان لگایا، پیزا کٹر سے یہ کٹ کیا، پھر دوبارہ سے نشان لگایا اور پیزا کٹر سے یہ دوبارہ کیا، اور ہماری کٹنگ ہو گئی ماشاءاللہ سے. اب ہم کون تیار کریں گے. کون کو دیکھیں کنارے پر ہم لگائیں گے. میں نے ایک یہ گلو سی بنائی ہے میدے اور پانی کی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اس کو یوں کنارے پر لگاتے جائیں گے اور یہ 1 سیکنڈ میں بند ہو جاتا ہے فوراً. جیسے اس کو گلو لگتی ہے یہ فوراً سے بند ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری ایک کون تیار ہو گئی ہے. ایک اور بنا کے دکھاتی ہوں. اسی طرح یہ کنارے پر لگائی وہ گلو، میدے کی گلو. یہ دیکھیں کیسے پکڑ کے، یہ بہت آسان ہے. بہت دوسرا سموسہ جو سمپل سموسہ ہم بناتے ہیں اس کی نسبت یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے. اب میں آپ کو اس کی فلنگ کا طریقہ بتاتی ہوں. اس پیسٹ میں جو تھوڑا باریک والا پیسٹ ہوگا آپ نے پہلے وہ اٹھانا ہے، وہ ڈالنا ہے، کیونکہ کون کے نیچے باریک جگہ ہے وہاں موٹے موٹی گٹلیاں نہیں جائیں گی. چمچ کی بیک سائڈ سے اسے اندر کر لینا ہے اور باقی آپ اوپر اس کو جتنی فلنگ بھرنا چاہیں بھر لیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی آسانی سے ہماری کون تیار ہو گئی ہے. یہ دیکھیں اگر آپ اس کو مزید اسٹف کرنا چاہیں اور بھی کر لیں، لیکن اتنا یہ انف ہوگا انشاءاللہ. یہ میں نے سب کی سب کو فل کر لیا ہے. سب کون ہماری تیار ہو چکی ہیں. اب میں اس کو میدے اور بریڈ کرم کا کوٹ کر لوں گی، صرف اوپر کے مسالے والے حصے کو. 1 کپ میں نے میدا گھول لیا. دوبارہ تھوڑا سا اس سے پتلا ہے. انڈا بہت مہنگا پڑتا ہے اس لیے میں انڈا نہیں لگا رہی ہوں، میدا لگا رہی ہوں. میدا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، ابھی بھی ہم نے یوز کیا ہے تو یقیناً اتنا میدا 2-3 چمچ ہوگا ہی کہ ہمارا یہ بن جائے گھول. اوپر ہم لگائیں گے بریڈ کرم. بریڈ کرم بھی ہوم میڈ ہیں. میں نے خود چاپر میں 3-4 بریڈز لے کر ان کو اچھے طریقے سے چاپ کر لیا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس کا اوپر کا حصہ کور ہو گیا ہے. اب ہمارا پیسٹ کی صورت باہر نہیں آئے گا. اب ہم اسے ایزیلی فرائی کر لیں گے. ایک ریڈی ہو گیا ہے. میں ایک اور آپ کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں پہلے میدے کے گھول میں، پھر بریڈ کرم پہ. یہ کتنے نیٹنس صفائی سے اتنا اچھے طریقے سے یہ لگ گیا ہے ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں ہماری ایک کون تیار ہو گئی ہے. ایک اور تیار ہو گئی ہے. اسی طرح میں سب کی سب تیار کر لوں گی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب تیار ہو گئی ہیں. اب ہم اس کی فرائی کا کام شروع کریں گے. فرائی میں نے آئل چولہے پر رکھا. یہ میڈیم لو فلیم پر میں نے اسے کیا ہے، گرم کیا ہے. تیز گرم نہیں کرنا. سموسے ہمیشہ جب بھی آپ اگر کرسپی بنانا چاہیں تو یہ ٹپ اس میں لازمی کریں کہ پہلے آئل ہلکا گرم ہو اور جب اس پہ ہلکا ہلکا کلر آنے لگے تو پھر آپ اس کو تیز کر لیں. لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کا آئل زیادہ گرم نہیں کرنا ورنہ یہ سافٹ، یہ کرسپی نہیں بنیں گے. یہ دیکھیں یہاں تک آپ کو اگر میری ویڈیو ذرا بھی پسند آتی ہے، ذرا بھی میری ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے، آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن آل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کریں. اس سے سب سے پہلے میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گا اور یہ بالکل فری ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے سموسوں کا کلر، یہ اوپر جو بریڈ کرمز لگے ہیں ان کا کلر تھوڑا ڈارک ہے اور نیچے سے تھوڑا لائٹ ہے. یہ اور بھی خوبصورتی پیدا کر رہا ہے اس سموسے میں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمیں اس کو کتنا براؤن کرنا ہے. یہ دیکھیں لائٹ گولڈن براؤن، یہی اس کا بیسٹ ہے اور اسی پہ یہ بہت زبردست کرسپی بھی ہو گیا ہے. ہم نکال لیں گے سارے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب سیکنڈ بیچ میں نے ڈال دیا ہے. اسی طرح میں نے سب کے سب فرائی کر لیے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی فائنل لک. بہت مزیدار، بہت نہ صرف کھانے میں مزیدار ہیں بلکہ دیکھنے میں دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں. کسی بھی چیز کو آپ جب سرو کرنے لگیں تو اس کی خوبصورتی کا لازمی خیال رکھا کریں. جتنی چیز اچھی لگے گی اتنا دسترخوان پیارا لگے گا اور اتنا ہی کھانے والے کو کھانے کا جی چاہے گا. یہ دیکھیں کتنا کرسپی، کتنا مزیدار. اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ
میرے اللہ تعالیٰ کی شان، الحمدللہ الحمدللہ، جس نے ہمیں رزق دیا، عقل دی، سمجھ دی، ماشاءاللہ۔ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ کے کون سموسہ کیسے بنے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی ویڈیو میں انشاءاللہ عنقریب، تب تک اللہ حافظ۔